وقت یہ پل صراط سے گزرنے کے بعد محشر کا میدان جب لگا ہوا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نمازی آدمی کو یہاں پریشان نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ فرمائے گا میرا نمازی انسان، تو نے دنیا میں میری نماز کا احترام کیا، نماز کی عزت کی ہے، اکرمہ اللہ، آج دیکھ لینا میں بھی تیرا اکرام کروں گا، تو نے میرے مہمان نماز کا اکرام کیا تھا، اور اگر تو نے میری نماز کا اکرام نہیں کیا، اس کی بے احترامی کرتا رہا، نماز کا وقت آتا رہا پر نماز کا خیال نہ کیا، نمازی آدمی اس وقت خوش ہوگا اور اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ نمازی آدمی، آج تمہارا حشر میں ان انبیاء صلحاء نیک لوگوں کے ساتھ کروں گا جنہوں نے میری عبادت کی، اور بے نمازی آدمی کو کہا جائے گا کہ تمہارا حال آج فرعون، حامان، شداد، ابی ابن خلف اور ایسے بدماش لوگوں کے ساتھ بے نمازی کا حال ہوگا۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں، نماز کی غفلت چھوڑ دیں۔ آج ہم نمازی بہرحال بے نمازی سے، جیسی بھی اس کی نماز ہے، بے نمازی سے بہتر ہے۔ بے نمازی آدمی کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور نمازی آدمی کی روزی میں اضافہ اللہ فرماتے رہتے ہیں، اگرچہ تھوڑا بھی ہوتا ہے اللہ اس تھوڑے کو کافی کر دیتا ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام، اور یہ نماز صرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے اس نماز کو پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی فرض فرمایا تھا۔ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام پر نماز فرض ہوئی۔ آپ رات کا وقت ہے جب اللہ نے آپ کو جنت سے باہر نکالا اور فرمایا کہ میرے پیغمبر آدم جنت سے باہر نکل جاؤ، اور آدم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اگر تو نے میرے اوپر، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، پر تیری رحمت میں تو کمی نہیں ہے، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو معاف کرنے والا کون ہے؟ اچانک یوں روشنی محسوس ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، اللہ نے 2 رکعتیں آپ پر فرض فرما دی، اور بطور شکرانے کے حضرت آدم علیہ السلام نے 1 رکعت رات کے جانے پر اور 1 رکعت دن کے روشن ہونے پر ادا فرمائی، اور فرمایا کہ اے آدم یہ آپ کی امت پر نماز فرض ہو چکی ہے۔ پھر جب ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشانی کے عالم میں، اللہ کا آرڈر ہو گیا، ایک فکر تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کروں، اور پھر دوسری فکر یہ ہے معلوم نہیں بیٹا تیار ہوگا یا نہیں ہوگا، اور تیسری فکر یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے چھری چلا سکوں گا یا نہیں چلا سکوں گا، اور چوتھی فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہے معلوم نہیں میری یہ قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان 4 فکروں کو جب آپ سے دور فرما دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ظہر کی ادا فرمائی، اور 1 رکعت آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر، اور دوسرا اپنے بیٹے کے تیار ہونے پر، اور تیسرا آپ نے اپنے ہاتھ سے چھری چلانے پر اللہ کے شکر کے طور پر تیسری رکعت ادا فرمائی، اور چوتھی رکعت جب اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا، فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی رکعت ادا فرمائی، اور یہ آپ کی امت پر اللہ نے فرض فرما دی تھی۔ تو یہ بھی نماز ظہر کی ابراہیم علیہ السلام کی بدولت ملی۔ اور پھر جناب سیدنا حضرت یونس علیہ السلام، عصر کی نماز کا وقت ہے، اور آپ پر 4 قسم کے اندھیرے آئے، ایک دریا کا اندھیرا ہے، اور ایک مچھلی کا اندھیرا ہے، اور پھر اس مچھلی کو دوسری مچھلی نے کھا لیا وہ اندھیرا ہے، اور پھر ایک رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ جب ان 4 اندھیروں میں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں،
وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور پھر فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہی باہر نکلے، آپ مچھلی کے اندھیرے سے نجات نصیب ہو گئی، دوسری مچھلی سے نجات نصیب ہو گئی، دریا کے پیٹ سے نجات نصیب ہو گئی، رات کے اندھیرے سے نجات نصیب ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر یونس علیہ السلام کو 4 رکعت نماز بطور شکرانے کے آپ نے ادا فرمائی اور آپ کی امت ادا کرتی رہی۔ تو یہ 4 رکعتیں حضرت یونس علیہ السلام کی برکت سے ملی۔ اور مغرب کی نماز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام یہ تھا کہ اے عیسیٰ آپ تو خدا ہے، اور دوسرا الزام لوگوں نے یہ لگایا کہ آپ خدا تو نہیں لیکن خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرا الزام لگایا آپ کی والدہ محترمہ